مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین گرامی، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو زندگی کے ہر گوشے میں عمدہ رہنمائی پیش کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کو فلاح و بہبود اور دنیاوی اخروی خوشبختی کی راہیں بتلاتا ہے۔ اسلام نے عورت کو اس کے عزت و ناموس کے تحفظ کی خاطر پردے کا حکم دیا۔ اس حکم کی تعمیل میں صدیوں تک دختران اسلام میں پردے کی روایت مستحکم رہی۔ لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو ستر و حجاب کا پابند بناتے رہے، لیکن 20ویں صدی عیسوی میں دنیا پر مغربی تہذیب و تمدن کی ایسی یلغار پڑی کہ اس کے زیر اثر مسلمانوں میں عریانیت ایک سیل رواں کی شکل اختیار کر گئی۔ مسلم خواتین کافرات کے شانہ بشانہ بلا حجاب بازاروں میں پھرنے لگیں، جہالت کے اندھے پن میں مبتلا ہو کر اپنے اس فعل بد کو روشن خیالی اور ترقی کے معراج سمجھنے لگیں۔ خواتین اسلام، عیسائی، یہودی اور ہندو دھرم کی بہو بیٹیاں اگر چست لباس، پتلون، جنس یا اس قسم کا کوئی بھی لباس زیب تن کریں، کھلے عام بازاروں میں عریاں اپنے حسن و جمال کی نمائش کرتے پھریں، ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، کیونکہ وہ لادین جزا و سزا کے یقین سے عاری ہیں۔ لیکن اگر کلمہ گو مسلم خواتین اس فعل حرام کا ارتکاب کریں تو وہ عذاب الہی کے خطرے میں ہیں۔ اس سے غیور مسلمانوں کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، پوری قوم شرمسار ہوتی ہے۔ معزز سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے آیت کریمہ کے اندر جو حکم دیا ہے اس میں عورتوں کو گھر میں رہنے کی تلقین کی گئی ہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنے اور بازاروں میں کھلے عام گھومنے سے منع کیا گیا ہے۔ مگر آج عورت اپنے شرم و حیا کو کھو چکی ہے، عزت و وقار کو بھول چکی ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، ہر جگہ گانے بجانے عام ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہر جگہ، ہر شہر، ہر قصبے میں عیاشی کے اڈے قائم ہونے لگے ہیں۔ ایسے کپڑے استعمال کرنے لگی ہیں جس سے جسم کا تمام نشو و فراز نمایاں ہے، دوپٹے کو گلے کا ہار بنا لیا ہے۔ اب اگر شریعت اسلامیہ کی کسوٹی پر ان کو تولیں تو آپ ہرگز نہ کہیں گی یہ تصویر ہے فاطمہ الزہرا کی، ام کلثوم جیسی پاکیزہ سیرت کی، یا شریعت محمدیہ سے ان کا کوئی تعلق اور لگاؤ ہے، بلکہ مذہبی تہذیب و تمدن کا بدنما مجسمہ ہے۔ اے بنت حوا، اپنی تاریخ الٹ کر تو دیکھ، تجھے دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، تیری پیدائش کی خبر سن کر تیرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، تجھے زندہ ہوتے ہی زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا، ادھر تو پیدا ہوتی ادھر تیرے لیے گڈھا تیار کر دیا جاتا، ابھی تو اپنی زندگی کی ایک بہار بھی نہ دیکھ پاتی کہ تجھے گڈھے میں ڈال کر سینکڑوں من مٹی اوپر سے ڈال دی جاتی، ابھی تیری زندگی کا چاند اپنی روشنی پھیلا بھی نہیں پاتا کہ اس سے پہلے اس کے غروب ہونے کا وقت آ جاتا تھا۔ گویا تو ہر طریقے سے ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی، ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، کوئی بھی تیرے وجود کو بچانے والا نہ تھا۔ اس وقت میں ایک ماہتاب نبوت طلوع ہوا، حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر نمودار ہوا، حضرت عیسیٰ کی بشارت پوری ہوئی، محبوب کبریا کی آمد ہوئی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمہیں جینے کا حق دلوایا، تمہارے وجود کو باعث رحمت قرار دیا اور ارشاد فرمایا جس گھر میں لڑکی پیدا ہو فرشتے اس گھر پر سلام بھیجتے ہیں۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے ساتھ ہمدردی اور غمگساری۔ عورت نام ہے اس ہستی کا جو بیٹی بنے تو گھر خوشیوں کا گہوارہ بنتا ہے، بہن کے روپ میں سامنے آئے تو بھائیوں کی مونس و غمخوار بنتی ہے، بیوی بنے تو گھر کو جنت بناتی ہے، ماں کے روپ میں سامنے آئے تو جنت اس کے قدموں تلے آ جاتی ہے۔ عورت کا ہر روپ نرالا، اس کا ہر کردار دنیا کی رنگامیزی کی وجہ ہے۔
گویا کائنات کی رنگینی صنف نازک کی بدولت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ عورت اپنے مقام کو پہچانے، اپنے مقام کو پہچانے، اس کی رنگینی، اس کی خوبصورتی، اس کی دلکشی اس وقت قیمتی ہے جب عورت لفظ عورت کے معنی کو سمجھے، اسے معلوم ہو کہ اس کے لیے سب سے ضروری چیز جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے شرم و حیا کا خیال رکھے، اپنے حسن کو سب پر عیا نہ کرے، اپنے پردے کا خاص اہتمام کرے۔ مگر افسوس صد افسوس، آج عورت کو شریعت نے جتنی عزت سے نوازا تھا آج عورت اتنا ہی گر رہی ہے، کھلے عام بازاروں میں نیلام ہو رہی ہے، جسم فروشی کرنے پر آ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج عورت معاشرے میں ذلیل و خوار ہو کر رہ گئی ہے۔ معزز سامعین، اپنی تاریخ الٹ کر تو دیکھ تو حسن کا پیکر ہے، تہذیب و تمدن میں انقلاب برپا کر سکتی ہے، اپنے وجود ہستی کو مٹا سکتی ہے، مگر اپنی عصمت و عفت پر بدنما داغ نہیں لگا سکتی۔ تو گھر کی زینت ہے، بازاروں میں گھومنا تجھے زیبا نہیں دیتا، فاطمہ الزہرا کی تصویر ہے، ام کلثوم جیسی سیرت ہونی چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ جب عورت نے اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کی تھی، اسلامی تہذیب و تمدن کو اپنایا تھا، یورپ کی تہذیب کو چھوڑا تھا، صلاۃ و صوم کی پابند ہو گئی تھی، تیرے اخلاق و اعمال اچھے تھے، تیرے اعمال اچھے تھے، خدیجۃ الکبریٰ جیسی ماں بن گئی تھی، تو تیری گود سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، شہداء و صالحین پیدا ہوئے، مفکرین و محدثین پیدا ہوئے، ائمہ و خطبہ پیدا ہوئے، یہاں تک کہ انبیاء بھی تیرے ہی گود سے پیدا ہوئے۔ مگر افسوس صد افسوس، جب تیرے اعمال خراب ہو گئے، یورپ کے تہذیب کو تم نے اپنا لیا، اپنی عصمت و عفت کو بازار کا نمونہ بنا لیا، گلے کی زینت دوپٹے کو ہار کا درجہ دے دیا، بازاروں میں کھلے عام گھومنے لگی، کاندھے سے کاندھے ملا کر چلنا تیرا فیشن بن گیا، فلمیں تو دیکھنے لگی، اپنے رسول کے فرمان کو تو نے بھلا دیا، صلاۃ و صوم کو پس پشت ڈال دیا، اسلامی احکام تجھے برے معلوم ہونے لگے، تو افسوس اے بنت حوا، تیری گود سے حامان و فرعون جیسے صفت لوگ پیدا ہونے لگے، دین کے دشمن پیدا ہونے لگے، ظالم و زابر انسان پیدا ہونے لگے، باطل کی حمایت کرنے والے رئیس اعظم پیدا ہونے لگے، بے نمازی پیدا ہونے لگے۔ خواتین اسلام، ذرا سوچو تو صحیح، اگر تم نے اپنے اعمال کو درست نہ کیے تو کل رب کائنات کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گی؟ اگر تو بیٹی ہے تو تیرے سر پر عصمت کی چادر ہونی چاہیے، اگر تو بہن ہے تو تیرے ہاتھوں میں عصمت و عفت کا کنگن ہونا چاہیے، اگر تو کسی کی بیوی ہے تو تیرے سینوں میں وفا کی لہو ہونی چاہیے، اگر تو ماں ہے تو تیرے قدموں تلے جنت ہونی چاہیے۔ کیونکہ جس وقت تیرا کوئی وجود نہیں تھا، تجھے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسلام نے اس وقت تجھے عظمت و رفعت سے نوازا، تیری عظمت کو لوگوں میں روشناس کرایا، غرض یہ کہ اسلام نے تجھے زمین سے سریا تک پہنچایا، لیکن تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنی عظمت و عفت کو برباد کر دیا، یورپ کے تہذیب کو اختیار کر لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، اے مسلم خواتین تم یورپ کی تہذیب و تمدن کو چھوڑ دو اور بے لگام یوں نہ پھرو۔ ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی اپنی بیوی اور مسلم خواتین کو حکم دے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مگر آج نظروں سے نظریں ملانا تو فیشن ہو گیا ہے، آنکھ سے آنکھ لڑانا عورتوں کی ترقی میں داخل ہو گیا ہے۔ یہی نہیں، آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیوی، بیٹی اور مسلم خواتین کو حکم دے کہ وہ چادریں اپنے سروں پر ڈال لیں۔ مگر تم نے کیا کیا؟ تم نے تو جو گلے کی زینت دوپٹہ تھا اسے ہار کا درجہ دے دیا، اپنی عصمت و عفت کو داغدار کر دیا، پورے معاشرے کو تہوبالا کر دیا، کفار و مشرکین کے طرز عمل کو اختیار کر دیا۔ آج تیرا برقع نہ رہا۔ خواتین اسلام، تمہارے اوپر شوہروں کی فرما برداری لازم کر دی گئی تھی، مگر تو نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ تمہیں کہا گیا تھا کہ شکر گزار بندی بن جاؤ، مگر تو ناشکری بن گئی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے درمیان خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے، میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں پایا ہے۔ عورتوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہو، ایک دوسرے کی برائیاں کرتی ہو اور شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہو۔
ख़वातीन इस्लाम, आज से 1400 साल पहले औरतों के कारनामों को देखो, तुम्हें फ़ख्र होना चाहिए हज़रत सुमैया की शुजाअत पर, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की सदाक़त और अदालत पर, हज़रत खदीजतुल कुबरा की इसार और कुर्बानी पर, मगर तुमने इन सब को फरामोश कर दिया। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किरामी, एक लड़की ने एक मौलाना से सवाल किया कि मुआशरे में लड़कों को हर तरीके की आज़ादी दी जाती है, जहाँ चाहे घूम सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होता, मगर लड़कियों पे इतनी पाबंदी क्यों है? लड़कियों पे इतनी पाबंदी क्यों लगाई जाती है? यहाँ मत जाओ, ये मत करो। उस मौलवी ने जवाब दिया कि बेटी देखो, कभी लोहार की दुकान पे जाओ तो वहाँ देखना कि लोहार की दुकान के बगल में अगर गोदाम हो, उसमें कुछ लोहे पड़े हों, तो उसमें जाड़े, गर्मी, बरसात का कुछ असर नहीं होता। जाड़े की ठंडक, गर्मी की धूप, बरसात के पानी से उस लोहे पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी कीमत जितनी थी उतनी ही रहती है। मुआशरे में लड़कों की कुछ ऐसी ही हैसियत है, वो कुछ भी कर ले उनके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनका जो मकाम है बाकी रहता है। फिर उसने कहा कि अब एक सुनार की दुकान पे चलो, उसकी दुकान पर जाकर देखो, एक बड़ा सा शीशे का संदूक है, उसके अंदर एक छोटा संदूक है, उसके अंदर एक डिबिये में एक हीरा रखा हुआ है। सुनार इस बात को जानता है कि अगर उस हीरे के अंदर ज़रा से भी खराश आ गई तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। इसी तरीके से मुआशरे में लड़कियों की भी इज्जत है कि अगर वो पर्दे में रहेंगी तो वो महफूज रहेंगी, उनकी कीमत रहेगी। अगर ज़रा से भी खराश आई तो उन औरतों की और पूरे मुआशरे की और उनके माँ बाप की इज्जत दागदार हो जाएगी। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों, आज हालात बहुत तेज़ी से ख़राब होते जा रहे हैं। रोज़ ख़बरें सुनने में आ रही हैं कि मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करके चली गई। रोज़ दिन ये ख़बरें सुनने में आ रही हैं। आप हजरात की ये ज़िम्मेदारी है कि अपने घरों में दीनी तालीम का इंतज़ाम करें, अपनी बहू बेटियों के तालीम का इंतज़ाम करें, उन्हें इस्लामी तालीम दें, उन्हें बताएं कि औरतों का क्या हक़ है, उसे इस्लाम ने किस इज़्ज़त से नवाजा है, किस तरीक़े से रहना चाहिए, बुर्क़े का एहतमाम कराएं। वरना वो दिन दूर नहीं जब ख़बरें सुनने में आ रही हैं, आपके भी घरों से ऐसी ही ख़बरें आने लगेंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।